کسی چھوٹی کمپنی نہیں، گوگل نے کہ ایک امپلائی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2030 تک، جو کہ 2030 یا 35 تک، ایک دہائی تک، مطلب 10 سال تک اس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہوئے گی جو نینو باٹس کے ذریعے جو آپ کے اندر انجیکٹ کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کے دیگر جو مرض ہیں، آپ کی بیماریاں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگین ایک لانجیوٹی، زندگی کے اندر آپ نے کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے اس کو بڑھا سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ آپ کے اندر بڑی مائکروسکوپک لیول پہ ہر چیز جو ہے ٹریس ہو کے نہ صرف ٹریس ہو سکتی ہے بٹ ان کے مطابق ریکٹیفائی ہو سکتی ہے. تو اس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم مانیٹر بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی سب خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت امیر ہیں لیکن بہت بزرگ ہیں وہ تو خاص طور پہ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ ہمیں آج ہی اس قسم کی چیز مل جائے. بٹ اگین ٹیکنالوجی ٹائم لیتی ہے اور ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے. تو اگر تو وہ 10 سال کہہ رہے ہیں شاید 10-15 سال کے اندر ایسی چیز آ جائے. سر جی بالکل، وہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 سال سے پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آ گئی ہو لیکن اس کو FDA اپروولز نہ مل رہے ہوں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا 1950-60 کی آپ فلمیں نکال کے دیکھیں انڈین اور پاکستانی، تو اس میں لوگ TB سے فوت ہو جاتے تھے جو ہیرو تھے. اب TB جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں 14 دن کی دوائی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہوا تھا آپ کو. سو اب مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں آب و ہوا، خوراک، لیونگ سٹینڈرڈ، سٹریس اتنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کی ایوریج ایج ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ ترقی اتنی زیادہ کر رہی ہے. تو اب اگر جو یہ نینو باٹس والا کہہ رہے ہیں یہ اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کب ہوگا، جو آپ کی میڈیکل سائنس ہے اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ کے جاپان وغیرہ یہ چیز فیس کر رہے ہیں، اس طرح کے کئی ممالک، پاکستان اور دیگر جو ابھی تک فیس نہیں کر رہے تھے ان کو آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے، یوتھ بلج ہے، آپ کی جو 60% سے زیادہ بڑی آبادی ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ اسی طرح رہے گا یا اس میں چینجز آنے شروع ہوں گے؟ اچھا، وہ جو 30 سال سے کم کے لوگ ہیں وہ تو بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں. وہ پروڈکٹیو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ویسے تو ہم ان کو بہت زیادہ نوکریاں نہیں دے پا رہے، ہم ان کے لیے کوئی بہت اچھا فیوچر نہیں بنا پا رہے، لیکن وہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس جو ایک مسئلہ آئے گا کہ وہ جو 30 سال سے کم ہیں وہ 60 کے ہوں گے آج سے 30 سال بعد. آپ کو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ آج سے 10-15 سال بعد ایسی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی جس کی وجہ سے لانجیوٹی بہت بڑھ جائے گی. اب یہاں پہ وہ جو آپ کے پاس آبادی کا 2 فولڈ اب جو اضافہ ہوگا نا، کہ ایک طرف سے ینگسٹرز آ رہے ہیں، دوسری طرف سے جو اولڈ ہیں وہ فوت نہیں ہو رہے، ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے؟ آپ کو اتنے لوگوں کی خوراک کیسے ارینج کرنی ہے، اتنے لوگوں کا ہیلتھ کیسے دیکھنا ہے، اتنے لوگوں کی پینشن کیسے دیکھنی ہے، اتنے لوگوں کو آپ نے قدرتی آفات سے کیسے بچانا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اگین ہم نہیں کر رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.